بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار مسنونہ کے نام سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام، اور اس پروگرام کی آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ سونے کے اذکار۔ مطلب یہ کہ بندہ جب سوتا ہے تو سوتے وقت اسے کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ کون سے مسنون اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ کون سے اذکار ہیں جن کا کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو غیر کے مقابل میں نمایاں مختلف طریقوں سے پائی جاتی ہے، مختلف ناحیوں سے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر پہلو پر، ہر اچھے کام، جائز کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ انہی میں سے سونا ہے۔ انسان کو نیند کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، چاہے کسی بھی علاقے کا ہو۔ تو نیند میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اذکار، مختلف دعائیں اور مختلف وظائف ثابت ہیں کہ جن کا آپ نے نیند کے موقع پر، سونے کے موقع پر کیا ہے آپ نے ان کا اہتمام کیا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو اپنے بستر پر لیٹ جاتے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، نیند کے لیے، تو آپ قرآن مجید کی آخری 3 سورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں انہیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ 3 سورتیں ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہیں۔ سورہ الاخلاص، جس کی ابتدا قل هو اللہ احد سے ہوتی ہے۔ دوسری سورت قل اعوذ برب الفلق، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے، جس کا نام سورہ الفلق ہے۔ تیسری سورت ہے سورہ الناس، جس کی ابتدا قل اعوذ برب الناس سے ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سورتوں کو مکمل پڑھا کرتے تھے ہر رات جب آپ اپنے بستر پر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں سورتوں کو پڑھنا، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ پابندی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک مخصوص طریقہ تھا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے کو ہمیں بھی کیا ہے اپنانا چاہیے۔ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما۔ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر آتے رات کے وقت، یعنی ان تینوں صورتوں کو اس وقت پڑھتے جب رات کی نیند ہوتی، دن کا معاملہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان دن کو سونا چاہے، تو حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دن کے وقت جب انسان سوئے تو یہ سنت نہیں کہ ان تینوں صورتوں کو پڑھیں، کیونکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل لیلہ، ہر رات کو جب بھی بستر پر سونے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کفی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر لیتے، دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کو اس طرح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا لیتے۔ ثم نفث فیہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے۔ نفث کا لفظ آیا ہے۔ نفث ایسی
پھونک، یعنی جس طرح انسان تھوکتا ہے، تھوکتے وقت جو اس کے منہ سے جو آواز آتی ہے اس میں تو لعاب نکل رہا ہے، تھوک نکلتا ہے، ایک سائل چیز نکل رہی ہے، تو بغیر تھوک کو یا لعاب کو باہر نکالے اسی طرح جو ہے اپنے منہ سے آواز نکالنا، اسے کیا ہے، نفث کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کرتے، ثم نفث فیہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نفث یعنی دم کرتے۔ آگے فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فقرأ، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو مکمل پڑھا کرتے تھے۔ مکمل پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر لے جاتے، ملتے، اپنے چہرے پر ملتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری بدن جو سامنے کا حصہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو کیا ہے، پھیر لیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے یفعل ذلك 3 مرات، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہی حرکت، یہی عمل کیا ہے، فرمایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اس طرح اور اس میں دم کرتے، نفث فیہ، دم کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے 3 مرتبہ، بلکہ 1 مرتبہ پڑھتے پہلے، اور پڑھنے کے بعد تینوں صورتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پر، اپنے چہرے پر، سامنے کا جو حصہ بدن کا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا ہے دوبارہ کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اس میں دم کرتے، تینوں صورتیں پڑھتے، اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پر کیا ہے، پھیر لیا کرتے، اور تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی محترم ناظرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا ایک اہم معمول یہ تھا جب آپ رات کو بستر پر جاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کو ملاتے اس طرح، اس میں آپ دم کرتے، نفث فیہ یعنی پھونک مارتے، اور اس کے بعد آپ آخری 3 صورتیں قرآن مجید کی جسے ہم 3 قل بھی کہتے ہیں انہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سب سے پہلے اپنے سر پر لے جاتے، پھیرتے، اس کے بعد اپنے چہرے مبارکہ پر پھیرتے، اور اس کے بعد باقی بدن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یعنی اس طرح کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کیا ہے، کیا کرتے تھے، یا کے بعد دیگر بغیر کسی فاصلے کے، دیری کے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، اور یہ ایک ایسا اہم عمل ہے محترم ناظرین کہ ہمیں اس کی خوب اچھی طرح کیا ہے، پابندی کرنی چاہیے، اور پابندی کرنے کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خوب زیادہ پابندی کی ہے۔ حالانکہ کوئی فرض عمل نہیں، سنت مستحب عمل ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب زیادہ پابندی کی ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، ایسے مرحلے پر آپ کی صحت پہنچ گئی کہ آپ کے بدن میں قوت طاقت اس طرح نہیں رہ گئی جس طرح پہلے رہا کرتی تھی، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے بغل، آپ کے بازو میں رہا کرتی تھی، ادھر ہی موجود تھی آپ کی خدمت کے لیے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کیا ہے، اسی طرح جو ہے میرے اوپر جو ہے اپنا ہاتھ پھیر دو جس طرح کیا ہے میں اپنا ہاتھ پھیرا کرتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں آتی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان تینوں صورتوں کو میں پڑھا کرتی تھی، لیکن اپنے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر نہیں پھیرتی،
بلکہ آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر کیا ہے میں پھیرا کرتی تھی تاکہ زیادہ برکت ہو، کیونکہ یہ آپ کا ہاتھ مبارکہ ہے، میرا یعنی دوسروں کے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ تو مزید برکت کے لیے کچھ نہ کچھ برکت اچھی رہے آپ کے پاس، تو میں آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے بدن پر کیا ہے پھیرا کرتی تھی۔ تو قابل غور بات ادھر یہ ہے محترم ناظرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اتنی زیادہ پابندی کی کہ آپ جب بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، آپ کے بدن میں طاقت اس طرح نہیں ہے کہ آپ خود دم کریں، تو اس موقع پر بھی آپ نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ اگرچہ آپ مکمل طور پر اس طرح اس عمل کو انجام نہیں دے سکے، لیکن آپ نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ تم کیا ہے مجھے یعنی ان آیتوں کو یا ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اسی طرح دم کرو جس طرح کیا ہے میں عام طور پر کیا ہے کیا کرتا تھا۔ تو آپ کا یہ عمل کہ آپ نے اس کی خوب زیادہ پابندی کی ہے، یہاں تک کہ بیماری کے موقع پر مرض الموت میں بھی یہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ یہ ایک اہم سنت ہے اور ایک بہت ہی اہم عمل ہے جس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ ایسے ہی ہمیں اسے کیا ہے ترک نہیں کر دینا چاہیے، لاپرواہی اس میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پابندی کے ساتھ ہم انہیں پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے ان کا کیا ہے ہم اہتمام کریں۔ اگر بندے نے خلوص نیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اسی طرح عمل کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، تو یقیناً بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی اسے کیا ہے حاصل ہوگی۔ خیر و بھلائی کیوں نہ حاصل ہو؟ کیونکہ یہ تین صورتیں بہت ہی عظیم صورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اگر ہم سورہ الاخلاص کو لیں، سورہ الفلق کو لیں، سورہ الناس کو لیں، تو ان صورتوں کو جب بندہ پڑھے گا، اپنے اوپر دم کرے گا، اور اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رات کے وقت جب بستر پر آتے، تو یقیناً رات بھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ کیونکہ بندہ جب سو جاتا ہے، نیند میں چلے جاتا ہے، تو اسے احساس نہیں رہتا اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو جب سو رہا ہے کوئی موذی جانور، کوئی موذی چیز آ جائے، اسے کاٹ سکتی ہے، ڈس سکتی ہے، یا کوئی اور شر واقع ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے گھر میں بس اوقات یعنی آگ لگ سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بندہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر سوئے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ پر یقین توکل کرتے ہوئے، جس طرح اللہ پر یقین بھروسہ رکھنے کا ہمیں حکم ہے، یقیناً جو ہے اس کی برکت سے، ان تینوں صورتوں کی تین مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی حفاظت میں ضرور رکھے گا۔ کیونکہ ان صورتوں کے ذریعے، تین صورتوں کے ذریعے بندہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ کس چیز سے؟ ہر قسم کے شر سے، جادو سے پناہ طلب کرتا ہے، حاسد کے حسد سے پناہ طلب کرتا ہے، ایسی مخلوقات جن میں شر پایا جاتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی مخلوقات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ جنات اور شیاطین کی حرکتوں سے، حرکات سے اور ان کے شر سے اللہ کی کیا ہے پناہ طلب کرتا ہے۔ ایسے انسان جو کہ شیطانی صفت جن کے اندر پائی جاتی ہے، بندہ جب ان کی پابندی کرے گا ان تین صورتوں کی، تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اور یقیناً جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ اسے ضرور پناہ دے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جسے اللہ پناہ دے دے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کا کوئی کچھ بھی کیا ہے بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ایک واحد ذات ہے جو حفاظت کرنے والی ہے ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے۔
اللہ ہی کی ذات صرف کیا ہے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اسی بات کی تاکید کروں گا کہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جائے، سونے کی تیاری کر لے، نیند کی تیاری کرے، تو اس وقت تک نہ سوئے، اس وقت تک نیند میں نہ جائے جب تک کہ ان 3 صورتوں کی، قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں جنہیں ہم 3 قل کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان 3 صورتوں کو ضرور پڑھے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ اپنے ہاتھ مبارکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے اور اس میں آپ دم کرتے۔ یعنی بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے یا لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ پہلے پڑھ لیا جائے اس کے بعد دم کریں، لیکن اس حدیث میں اس طرح موجود ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے کے بارے میں جو حضرت عائشہ نے فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اس کے بعد پھونک یعنی دم کرتے، پھر ہاتھوں کو اٹھائے ہی رہ گئے آپ نے 3 صورتوں کی تلاوت کی۔ 3 صورتوں کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے سر پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا، اپنے چہرے مبارکہ پر ہاتھوں کو پھیرا، پھر جسم کے سامنے کا جو حصہ ہے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے ادھر تک کیا ہے آپ اپنے ہاتھ کو پھیر لیں۔ دوبارہ پھر اسی طرح یہ عمل دہرایا جائے، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح اس عمل کو دہرایا جائے۔ اگر اس طرح جو ان 3 صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا گیا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوا، اور جو فضیلت اور جو برکت اس کے بارے میں وارد ہے انشاءاللہ ہمیں وہ چیز کیا ہے حاصل ہو کر کے رہے گی۔ ان 3 صورتوں میں اگر دیکھا جائے ناظرین کرام، سورہ الاخلاص ہے۔ سورہ الاخلاص کا نام اخلاص ہے کیونکہ اس صورت میں خلوص پایا جاتا ہے، خالص اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف، صفت، پہچان کرائی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ کی ذات احد ہے، واحد ذات، ایک ذات ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوگا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کے برابر کوئی ہستی ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے۔ تو یعنی بندہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کے حمد و ثنا، اور اس کے بعد اگلی جو 2 صورتیں ہیں ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے مختلف قسم کے شرور سے اور پریشانیوں سے، جیسے کہ ان دونوں صورتوں میں کیا ہے مذکور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو ان 3 صورتوں کو ہر دن پابندی کے ساتھ رات کے وقت سونے سے پہلے کیا ہے ہمیں ان 3 صورتوں کو پڑھنے کا ہمیں توفیق دے، اس کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔